نصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ، تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد عرفان صادق صاحب، آستانہ عالیہ بڑائچہ شریف، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب، جملہ علماء ذی احتشام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور محترم حق نواز صاحب، محمد ثاقب صاحب، ان کے والد گرامی حاجی منظور احمد صاحب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی سورہ مبارکہ، اوپننگ کرنے والی سورہ مبارکہ۔ آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں، دنیا کا اصول ہے آپ افتتاح کرواتے ہیں کسی بزرگ سے، افتتاح کرواتے ہیں کسی معزز شخصیت سے، لیکن میرے مالک نے اپنے کلام کا افتتاح جس سورت سے کروایا ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو کثرت تلاوت کا اعزاز ملا ہوا ہے۔ فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 48 ٹائمز، 48 مرتبہ ایک نمازی جس کو بار بار تلاوت کرے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی خاص بات تو اس صورت میں ہے جو روزانہ دہرائی جاتی ہے، ایک بار نہیں۔ ایک بندہ اگر 48 مرتبہ دہرا رہا ہے تو کروڑوں نمازی کتنی بار اس کو دہراتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ کو ایک حسن دیا، ایک کمال دیا، ایک ترتیب عطا فرمائی۔ آؤ اس ترتیب پہ غور کرتے ہیں، یہ ترتیب کیا ہے؟ اس ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک درخواست نظر آتی ہے، ایک اپلیکیشن نظر آتی ہے، اور درخواست جب بھی کوئی بندہ لکھتا ہے اس کا ایک متن ہوتا ہے، اس کا ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے۔ آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو کوئی بھی درخواست لکھی جائے اس میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جہاں سے درخواست شروع کی جاتی ہے، اس حصے کو تعریف کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ اسے تعارف کہا جاتا ہے، اور تیسرے حصے کو طلب کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، تعریف، تعارف اور طلب۔ مثلاً آپ درخواست لکھنا چاہتے ہیں، اوپر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں جس سے آپ نے کچھ لینا ہوتا ہے، لکھتے ہیں بخدمت جناب عالی، اسے جناب عالی لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے۔ اس کے بعد اپنی طلب پیش کرتے ہیں کہ بندے کو 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں کسی درخواست کو مکمل کرتی ہیں۔ ایک مثال میں نے سمجھائی ہے، آؤ اسی مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ پہ غور کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے
مالک کے حضور کھڑا ہے درخواست پیش کرنے کے لیے۔ آغاز درخواست کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک بندہ اپنے مالک سے مانگنے لگا ہے، ایک بندہ اپنے مالک سے طلب کرنے لگا ہے، ایک بندہ اپنے مالک کو درخواست پیش کرنے لگا ہے۔ اور درخواست کا اصول کیا ہے؟ دینے والے کی تعریف کی جاتی ہے، جسے مانگا جائے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب بندے نے درخواست کا آغاز کیا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر تعریف کی الرحمن الرحیم، پھر تعریف کی مالک یوم الدین۔ ادھر سے آواز آئی، اے میری تعریف کرنے والے بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ تو کون ہے؟ تیری پہچان کیا ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ اب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا سونیا تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ ادھر سے آواز آئی، ٹھیک ہے تو نے تعریف بھی کر دی ہے، تعارف بھی کروا دیا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تیری طلب کیا ہے؟ تیری حاجت کیا ہے؟ تیری ضرورت کیا ہے؟ اب بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ درخواست میں طلب ہے، دو چیزیں مانگی جاتی ہیں، ایک کو راستہ کہتے ہیں، ایک کو واسطہ کہا جاتا ہے۔ راستہ بھی ضروری ہوتا ہے، واسطہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں راستے کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں واسطے کا ذکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم راستے والے بھی ہیں، واسطے والے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیے گا یہ سورہ مبارکہ قرآن چونکہ حکمت والی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے جی، قرآن حکمت والی کتاب، اور جس نے نازل کیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، قرآن بھی حکیم ہے، جس نے اتارا ہے وہ بھی حکیم ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جس میں اتارا گیا ہے وہ بھی حکیم ہے، یعنی جو نازل ہوا وہ بھی حکیم، جس پر نازل ہوا وہ بھی حکیم، جس نے نازل کیا وہ بھی حکیم۔ ہم نے قرآن سے عرض کیا قرآن تو حکمت والی کتاب ہے، بتا تیری حکمتوں کا راز کیا ہے؟ تو قرآن فرماتے آؤ فاتحہ پڑھ لو، حکمت کی خبر لگ جائے گی۔ اچھا فاتحہ میں حکمت کیا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کر، اللہ تجھے موتی عطا فرمائے گا۔ بات جلدی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب حکمت کیا ہے؟ فاتحہ پڑھیے۔ حکمت کے دو اصول ہوتے ہیں، اگر آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے تو دو چیزیں آپ کو وہ دے گا، ایک کا نام امر ہوگا، ایک کا نام نہیں ہوگا۔ ایک چیز وہ دے گا، ایک سے روکے گا۔ جو دے گا اسے علاج کہتے ہیں، جس سے روکے گا اسے پرہیز کہا جاتا ہے۔ اس کو لینا ہے یہ علاج ہے، اس سے بچنا ہے یہ پرہیز ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ علاج بھی بتا دیتا ہے، اللہ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ میرے مالک ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں، اگر ایمان کو طاقت دینا چاہے علاج کہاں سے ملے گا؟ مولا پرہیز کیا ہے؟ کہ پڑھ لو فاتحہ، علاج بھی موجود ہے، پرہیز بھی موجود ہے۔ علاج کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کو علاج کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پرہیز کہا جاتا ہے۔ کس کلام کی آغاز میں حکمت کا فلسفہ بیان ہو اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب۔ اچھا اس سورت اس آیت میں اتنے حصے میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام۔ ذاتی نام کیا؟ اللہ، اور صفاتی نام ہے رب۔ کیا نام ہے جی؟ یہ قرآن مجید کی ترتیب دیکھو، علماء بھی بیٹھے ہیں اور صاحبان طریقت و شریعت بھی بیٹھے ہیں، دیکھیے گا قرآن پاک کی ترتیب نزولی دیکھیں یا ترتیب کتابی دیکھیں، آپ کو ایک شان ملے گی۔ جب قرآن اترا پہلی آیت اقرا بسم رب، رب لفظ پہ غور کرنا، اس اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا قرآن کی جب کتابی ترتیب بنی الحمدللہ رب، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ پہ دیکھیے آخری سورت قل اعوذ برب، یہ راز کیا ہے؟ قرآن شروع ہوا تب بھی صفت ربوبیت، قرآن اینڈ ہوا تب بھی صفت ربوبیت، قرآن کا نزول ہوا تب بھی صفت ربوبیت۔ مالک راز کیا ہے؟ امام کشیری فرماتے ہیں یہ وہ صفت ہے
جس کا سب سے زیادہ اللہ اظہار کرتا ہے وہ پالنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے۔ کوئی مانے تب بھی پالتا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ پال رہا ہے۔ جب وہ پالتا ہے، کوئی لائق ہو تب بھی پالتا ہے، کوئی نالائق ہو تب بھی پالتا ہے، تو کوئی قریب ہو تب بھی پالتا ہے، کوئی دور ہو تب بھی پالتا ہے، کوئی کالا ہو تب بھی پالتا ہے، کوئی گورا ہو تب بھی پالتا ہے۔ عرض کیا مالک یہ صفت جو ہے اس کا فیض بھی کس کو عطا کرتا ہے؟ کوئی تو ایسے دنیا میں دکھا دے جن کو تو نے اپنی صفت کی خیرات عطا فرمائی ہو، رنگ دیا ہو کہ جو یہ نہ دیکھے کہ کون کالا ہے، یہ نہ دیکھے کون گورا ہے، یہ نہ دیکھے کون لائق ہے، یہ نہ دیکھے کون نالائق ہے۔ آئیے یہی لفظ جو ہے نا قرآن مجید کے 15ویں پارے میں استعمال ہوتا ہے ایک شان، ایک مقام پہ وہی ذاتی ہے، دوسرے مقام پہ وہ عطائی ہے۔ اللہ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل، اور کہہ دیجئے رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ سونے ان دونوں پر بھی رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا۔ لفظ رب ہے ادھر بھی استعمال ہوا ہے ادھر بھی استعمال، ایک رنگ ذاتی ہے ایک رنگ عطائی ہے۔ جس کے لیے ذاتی شان ہے وہ میرا مالک ہے، اور جن کو اللہ نے زمین پر عطا کیا انہیں والدین کہا جاتا ہے، انہیں والدین۔ ایک بات ماں کی اور پھر باپ کے لیے دو تین باتیں۔ اچھا اللہ نے ماں کو بھی پالنے کی شان عطا فرمائی، ماں بھی پالتی۔ اچھا پالتا تو اور بھی بڑے بڑے رشتے، اگر خدا نہ خواستہ ڈیلیوری کے دوران ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو خالہ بھی پال لیتی ہے، اس کو پھپھو بھی پال لیتی ہے، اور رشتے بھی پال لیتے ہیں، مگر ماں کے پالنے جیسا کسی کا پالنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ سنیے گا، ہر کوئی پالتا ہے ایک جہان کو۔ اگر بچہ پیدا ہو ماں کی ڈیتھ ہو جائے تو جو بعد والے پالیں گے ایک جہان والے کو پالیں گے، لیکن ماں وہ ہوتی ہے جو دو جہانوں کو پالتی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کہ علماء بیٹھے اگر بچہ پیدا ہو تو شریعت نے کہا حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانا ہے، 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے۔ ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے، اس کی عمر ہوئی 1 سال اور 9 مہینے، 1 سال 8 مہینے، ایک طرف اور ہو گیا، ایک بچہ ماں کے بطن میں آ گیا، ایک رحمت اور ہو گئی۔ 1 سال کے وقفے سے بچے دنیا میں آتے ہیں، اب بچے ہو گئے 2، ایک آ گیا گود میں، ایک آ گیا بطن میں۔ گود والے نے بھی پلنا ہے، بطن والے نے بھی پلنا ہے۔ گود والے کو دودھ ملے گا، بطن والے کو خون ملے گا، دودھ بھی اسی وجود کا ہوگا، خون بھی اسی وجود کا ہوگا۔ ایک بچے کا جہان اور ہے، دوسرے کا جہان اور ہے، پیٹ والے کا جہان اور، گود والے کا جہان اور، دونوں کو ایک ہی فرد پال رہا ہے۔ حالانکہ جو پال رہا ہے اس کا جہان یہ ہے، وہ پچھلے جہان والے کی بھی خبر رکھ رہا ہے، پچھلے جہان والے کو پال رہی ہے۔ ایک ماں ہو کر ایک وقت میں 2 جہانوں کی خبر رکھتی ہے، 2 جہانوں کو پالتی ہے۔ مجھے بتائیے گا جب ماں کا یہ مقام ہے تو جس کو اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اگر ماں ہو کر 2 جہانوں کو پال سکتی ہے تو میرے پاک نبی کی شان کا عالم ہے۔ کیونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، ورنہ کبھی العالمین پہ کہ حضور کس کس کو پالتے ہیں، آقا کس کس کو پالتے ہیں۔ ایک مثال یہاں دے دیتا ہوں، دیکھیے گا معراج کی شب تھی، مصلی ہے مسجد اقصیٰ کا، اللہ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اللہ آزادیاں عطا فرمائے، اللہ اہل فلسطین کی خیر فرمائے۔ مصلی ہے مسجد اقصیٰ کا، حضور مصلی پر جلوہ فروز ہیں، لیکن جو مقتدی تھے ان کا جہان اور تھا، مقتدیوں کا جہان اور تھا۔ مقتدی آئے تھے قبروں سے، ایک مقتدی آسمانوں سے بھی آیا ہے۔ اچھا امام مصلی پہ ہے، مقتدیوں کا جہان اور ہے، امام کا جہان اور ہے۔ امام نے امامت کروا کے اعلان کر دیا کہ جہان جیسا بھی ہو راج مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ خدا فرمایا محبوب
محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسی منگتے کو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ اچھا لفظ رب جو ہے امام راغب اصفہانی جو ہے المفردات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کئی معانی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے پالنا، ایک ہے تربیت کرنا، ماں پالتی ہے اور بابا تربیت کرتا ہے۔ بابا جی اشفاق صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں اور اہل ادب جانتے ہیں، زاویہ پروگرام ان کا لگتا تھا ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام تھا، انہوں نے ایک بات کی جو اب تک مجھے یاد ہے، یہ میں نے تقریباً 98 میں ان سے یہ سنا تھا، لائیو سنا ان کو، تو ہمارے ٹیچر ہمیں وہاں لے کے گئے، انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کبھی غور کریں، ایک وہ میم ہے جو محمد میں پہلے آتی ہے، اس میں محمد میں، ایک وہ میم ہے جو ماں میں پہلے آتی ہے، ان دونوں میموں میں کامن چیز کون سی ہے، مشترک زاویہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اچھا یہ جو میم ہے نا اس کو مشقت کی میم کہتے ہیں۔ کون سی میم ہے جی؟ مشقت کی میم۔ کہا جو وجود اپنی امت کے لیے مشقتیں اٹھائے اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو اپنی اولاد کے لیے مشقت اٹھائے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک معنی ہے پالنا، ایک ہے تربیت کرنا۔ قرآن سے پوچھئے قرآن بابا کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن حکیم ہمیں 23ویں پارے میں لے گیا اور تربیت کا ایک انداز پہلے پارے میں بھی ہے۔ ایک بابا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیارے خلیل میرا گھر تعمیر کرو، میرا گھر تعمیر کرو۔ اب بابا نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو ملایا، یہ تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے کہ چلو میرے بیٹے جو کام میں کروں گا وہ کام تم نے کرنا ہے، جو نوکری میں کروں گا وہ نوکری تم نے کرنی ہے، جو خدمت میں کروں گا وہ خدمت تم نے کرنی ہے۔ دونوں باپ بیٹا کام کر رہے ہیں، اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، ایک گارا لگا رہا ہے ایک اینٹیں تھما رہا ہے۔ جو گارا لگائے اسے خلیل کہتے ہیں، جو اینٹیں تھمائے اسے اسماعیل کہا جاتا ہے۔ کہا یہ دیکھ لو یہ تربیت ہو رہی ہے، باپ بھی بے مثال ہے بیٹا بھی بے مثال ہے، وہ مربی ہے اور یہ تربیت یافتہ ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے بابا کا نام بھی زندہ کر دیا، پتر کا نام بھی زندہ کر دیا۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ 23واں پارہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے فلما بلغا معہ السعی، جب پتر جوان ہوتا ہے، کالا تو بابا نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا۔ یہ قرآن کے زاویے دیکھیں، ایک خواب وہ ہے جو دیکھا بابا نے بتایا بیٹے کو، اور ایک خواب وہ تھا جو دیکھا بیٹے نے بتایا۔ کیا شعر کیا جا رہا ہے، کس سے شعر کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کا 12واں پارہ پڑھیے، سورۃ یوسف۔ خواب دیکھا تھا بیٹے نے بتایا کہ بابا کو، خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کو۔ 23واں پارہ خواب دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ لا، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تو اس کے بارے میں کیا دیکھتا ہے، کیا غور و فکر کرتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آرڈر کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام تو بچے سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حکمت کیا تھی، راز کیا تھا؟ اہل علم نے اس کو لکھا ہے، آپ ڈائریکٹ چھری اٹھا کے گردن پہ رکھ دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے کیا کیا، پہلے بچے کے پاس گئے، مشورہ پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ قیامت تک کے لیے اپنی تربیت کا اظہار کروانا مقصود تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ معاملہ زبردستی کا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ معاملہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے اس میں کوئی شدت کی گئی ہے، بلکہ قیامت تک اعلان کر رہا ہوں کہ باپ بھی رضا والا ہے، بیٹا بھی رضا والا ہے۔ باپ بھی اللہ کی مرضی چاہتا ہے اور بیٹا بھی اللہ کی مرضی چاہتے ہیں۔ اب بچے نے جواب کیا دیا؟ وہ جواب دنیا کو بتانا تھا۔ کہا بابا جان افعل ما تؤمر، انتظار کس بات کی کر رہے ہیں، کر گزری جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب جو قابل غور بات، فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار
ایک قرآن ٹائٹل دے رہا اسلما، دونوں فرما بردار نکلتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین کے بل لٹا دیا۔ اچھا چھری ادھر نہیں رکھی تھی، چھری ادھر رکھی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ ہے گردن اور یہ ہے گلا، گلے پر چھری کیوں نہیں رکھی، گردن پر چھری کیوں؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین کے بل لٹا دیے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا چاہتا تھا جاتے جاتے دو کام کرتا جا۔ کتنے کام؟ ایک فرما برداری بابا کی، ایک فرما برداری مولا کی۔ دنیا دیکھ لے جاتے جاتے اللہ کی رضا بھی چاہ رہا ہے اور بابا کی رضا بھی چاہ رہا ہے۔ جبین رکھ دی سجدے میں، یہ معاملہ اصل کا بھی ہے اور معاملہ نسل کا بھی۔ اصل بھی جبین جھکانے والی ہے، نسل بھی جبین جھکانے والی۔ جب چھری رکھی، اب چھری چلتی نہیں ہے، امر تھا اللہ کا کہ بچہ ذبح کرو، لیکن مرضیاں نہیں تھی۔ امر یہ تھا پتر ذبح کرو، مرضی یہ تھی اسماعیل بچ جائے، رضا یہ تھی بچ جائے۔ مالک بچانا کیوں چاہتا ہے؟ ہم امتحان مقصود تھا، اگر یہ بچ گیا اس کا لال آئے گا، پھر عدنان آئے گا، پھر ماد آئے گا، پھر نزار آئے گا، پھر مدرک آئے گا، پھر خزیمہ آئے گا، پھر کنانہ آئے گا، پھر الیاس آئے گا، پھر نظر آئے گا، پھر فور آئے گا، پھر مالک آئے گا، پھر کعب آئے گا، پھر مر آئے گا، پھر کلاب آئے گا، پھر قصی آئے گا، پھر عبد المناف آئے گا، پھر عبد الحاشم آئے گا، پھر عبد المطلب آئے گا، پھر عبداللہ آئے گا۔ عبداللہ کے گھر میں محمد مصطفیٰ آئے گا، محمد مصطفیٰ کے گھر میں بطول زہرا آئے گی، بطول کے گھر میں حسین آئے گا۔ اسماعیل کے سجدے والا، حسین کے سجدے والا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ قلندر لاہوری نے کیا کہا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم۔ آمد پسر جس نے کہانی شروع کی ہے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس نے داستان وفا مکمل کی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بہرحال آخری باتیں، موضوع لمبا تھا لیکن بہت سی باتیں چھوڑ کے بس تربیت کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تربیت والد کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے نام بابا کا بھی زندہ ہے اور نام بیٹے کا بھی زندہ ہے۔ تربیت کیا ہے؟ امام حضرت مالک بن دینار اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ایک دن میں جا رہا تھا صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر میں نے دیکھا صحرا میں ایک تنہا بچہ بیٹھا ہوا، اکیلا فرد واحد بچہ بیٹھا ہے اور وہ مٹی سے کھیل رہا ہے۔ میں نے سوچا اس سے بات کروں کہ مٹیوں سے نہیں کھیلا کرتے، کپڑے میلے ہو جاتے، یہ مٹیوں سے کھیلنے کا راز کیا ہے؟ کہ لگے میں نے سوچا اس کو جا کے بات کروں، پھر کشمکش میں تھا کہ سلام کروں یا نہ کروں۔ اگر سلام کروں گا تو پتہ نہیں جواب بھی دے گا یا نہیں دے گا۔ اسی کشمکش میں آگے بڑھتا گیا اور جا کے بے ساختہ سلام کر دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بچہ اپنی مستی میں گم تھا، اس نے سر اٹھایا، کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ نام بھی میرا جانتا ہے؟ میں نے کہا بیٹے تو مجھے جانتا ہے؟ مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا مالک تو یہاں کی بات کرتا ہے، عرفت نفسی بنفسکا، تیری روح کو میری روح وہاں سے جانتا ہے۔ حضور سلطان الکاملین، برہان الواصلین، زبدۃ العارفین، میرا سلطان بہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کن فیکون جدا فرمایا، اسعودو بھی کولے ہاتھ سے ہو، کالو بلاسی کنی چھوڑیا، کوئی گنگے ڈورے نہ سے ہو، ایک لا مکان مکان آساٹا۔ اور یہ بات اگر صرف باہو سلطان فرماتے تو کوئی تنگ نظر بندہ فتویٰ کر دیتا، لیکن یہ فلسفہ اقبال کا بھی، اور اقبال پہ کوئی جرت نہیں کرتا کیونکہ ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے نا کہ ملک سے نکال نہ دی جائے۔ اب اقبال نے بھی یہ فلسفہ پیش کیا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے دائر لاہوتی، میرے باہو نے فرمایا ایک لا مکان، ادھر لا مکان کی بات آئی، ادھر کا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے باہو نے کیا فرمایا؟ کن فیکون جدا فرمایا، اسعودو بھی کولے ہاتھ سے ہوں، کالو بلا اسی کنی چھڑیا، کوئی گنگے ڈورے نہ سے ہو، ایک لا مکان مکان اساٹا، ایک آن بوتا وچ پھس سے ہو، نفس پلید پلید تکیتا، کوئی اصل پلید نہ سے ہو۔
تو مالک بن دینار فرماتے میں نے کہا بیٹے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا مالک پیچھے سے جانتا، عالم ارواح سے جانتا ہوں۔ اچھا پھر اگر اتنا علم ہے نا، اتنا علم ہے تو پھر سوال میرے کچھ ہیں۔ کہا مالک پوچھ سوال، میں جواب کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ بتا عقل کس کو کہتے ہیں اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ مالک بن دینار نے سوال کیا عقل کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ بچہ مسکرا کے بولا جس نے تجھے سلام سے روکا تھا نا اسے نفس کہتے ہیں، اور جس نے سلام پہ ابھارا اسے عقل کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے عقل بھی کوئی ماڑی شے نہیں ہے، اور اللہ پاک بھی بار بار افلا تاکلون کا پیغام دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، اقبال نے عقل کو بھی نور کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، راستے کا چراغ ضرور ہے۔ بہرحال آپ نے پوچھا بیٹے بتا یہ مٹی سے کیوں کھیلتا، حکمت راز کیا ہے؟ اس نے کہا مالک تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے نکالیں گے۔ بچے نے کہا مالک بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اتنی بات کی مالک کہتے قدم قدم پہ ہر سوال پہ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹے میں تو اس لیے روک رہا تھا کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ کہتے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا مالک دعا کر تن میلا ہو جائے، خیر ہے کسی کا من میلا نہ، کسی کا اندر میلا نہ ہو۔ اتنی بات کی میں نے کہا بیٹے بتا تربیت کہاں سے ملی ہے، سیکھا کہاں سے؟ کہتے بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں نے کہا کیوں رونے لگا ہے؟ میں نے تجھے ڈرایا تو نہیں دھمکایا تو نہیں؟ کہا مالک بات ان کی کرنے لگا ہوں جن کے لیے ادب ضروری ہوتا ہے۔ کہا بتا تربیت کہاں سے ملی ہے؟ کہا اپنا کمال کوئی نہیں، میرے باپ دادا جس گھر کی نوکری کرتے تھے ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اتنی بات ہوئی مالک بن دینار کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہا لوگوں سن لو، اگر نوکروں کا یہ حال ہے تو مالکوں کی شان کا عالم کیا ہوگا، مالکوں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین کی بات کر رہا تھا۔ ایک دن امام باقر، ان کا بھی اصل نام محمد تھا، حضرت زین العابدین کا اصل نام علی تھا، اور امام باقر کا اصل نام محمد تھا۔ بیٹھے تھے، ایک بندہ تحائف لے کے آیا اور تحائف ہدایہ پیش کیے۔ امام باقر جو ابھی بچپن میں تھے، آپ کھیل رہے تھے، آپ نے تحائف دیکھے، آپ نے کچھ حصے ایک طرف کر دیے، کچھ حصے ایک طرف کر دیے۔ جب ایک طرف کر دیے نا تو وہ تحفے دینے والا بندہ حیران ہوا کہ حضور یہ بچہ جو ہے تحفے سائڈ پہ کر رہا ہے، پھر ملا دیے، اس نے پھر سائڈ، آپ نے پھر سائڈ پہ کر دیے۔ 3 بار ایسا ہوا تو وہ حیران ہو کے بندہ بولا حضور بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اس کے عمل میں کوئی راز ہے، یہ خون رسول ہے، اس کے عمل میں کوئی راز ہے۔ کہا حضور راز کیا ہے؟ کہا جن میں عیب ہے نا انہیں نکال رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کے بچوں کو بھی خبر ہوتی ہے کہ طاہر کون ہوتا ہے، رجس کون ہوا کرتا ہے۔ کہا حضور اتنا علم؟ آپ فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر عہد یوسفی کے بچہ ہو کر، عہد یوسفی کا بچہ ہو کر دلیلیں دے سکتا ہے پاک دامنی یوسف کی، تو یہ تو خون محمد ہے، آل رسول کا بچہ ہے۔ اگر اس کو اللہ علم عطا کر دے تو اس کے علم کے مقام پر عالم کیا ہوگا؟ بہرحال ایک پیغام دے رہا ہوں کہ بابا بابا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، اور باپ جو ہوتا ہے لجپال ہوتا ہے۔ میں ایک دن بس پیغام اور فکر، حضرت حمید الدین شاعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر شریعت جن کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے، اچھا ان کا ایک میرے جی سی میں ایم فل کے تھیسس میرے مکمل ہو رہے تھے، تو وہاں ایک ہمارے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک بات کی، وہ مرید تھے سیال شریف والوں کے، انہوں نے کہا میرے والد گرامی ایک دن مرشد کو ملنے جا رہے ہیں، مرشد کو جب ملنے گئے جانے لگے تو انہوں نے فون کیا کہ سرکار میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے بتا کیا کرنے آ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور دعا کروانی ہے، حضور دعا کروانی ہے۔ تو حمید الدین سالی صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بیٹے بتا گھر میں ماں بیٹھی ہے؟
گھر میں بابا بیٹھا ہے، اس نے کر دی، دونوں بیٹھے، فرمایا ٹھیک ہے بار بار آؤ، دیدار کے لیے آؤ، زیارت کے لیے آؤ، ملاقات کے لیے آؤ، لیکن اگر دعا کروانی ہے تیرے گھر میں بھی دو مرشد بیٹھے ہوئے۔ اور یہ قرآن کا ایک پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو احساس ہوا نا کہ ہم غلطی پہ تھے، تو انہوں نے اس احساس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بابا کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ بابا کے پاس آئے، اور آ کے کیا کہا، یا آبانا، اے بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا۔ سارے بھائی آتے، بابا جان ساڑی بخشش کی دعا دے کر دے۔ عمران ہے باپ کے پاس ہے کہ بابا بخشش کی دعا تو کر دے۔ آگے بابا نے کہا کہ سوفا استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہاری بخشش کی دعا کروں۔ ادھر علامہ صاحب ایک اہل علم نے جو بات کی ہے وہ بڑی قابل غور، انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب نے گارنٹی کیوں نہیں دی، یقین کیوں نہیں دلوایا، امید کیوں دلوائی؟ سوفا استغفر لکم، ان قریب میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، یہ فرما دیتے کہ جاؤ بخشش ہو گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ کہ جب یہ معافی مانگی جا رہی تھی نا، اس وقت یوسف علیہ السلام قریب نہیں تھے۔ یہ کمال کی بات، اسے کہتے حقوق العباد۔ یوسف علیہ السلام پاس نہیں تھے، حالانکہ بابا کے پاس اتھارٹی تھی، اتھینٹسٹی تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، اختیار تھا، لیکن بابا نے کیا کہا، معاملہ حقوق العباد کا ہے، پہلے یوسف سے پوچھیں گے یوسف پہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، جس کے ساتھ معاملات ہوئے، اگر یوسف مان گیا تو پھر میں بھی مان جاؤں گا۔ اتنی دیر میں یوسف بھی آ جاتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے یوسف علیہ السلام آئے، کہا بابا جان اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، اگر بابا راضی ہے تو بیٹا بھی راضی۔ یاد رکھیں اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے اللہ پاک مانی بھائی کے والد گرامی کو بھی اور والدہ محترموں کو بھی درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے، جن کے مائی باپ وفات پا چکے ہیں اللہ سب کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور جن کے مائی باپ موجود ہیں اللہ ان کو سلامتی عمر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔